اور اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کی نسبت سے ان کی ذریت میں نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرمائے۔ علماء بہت پسند کرتے ہیں کہ جمعہ کے موقع پر نکاح ہو۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے موقع پر نکاح ہو، اس میں وہ استحباب سمجھتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ہم آزاد ہوئی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر بہترین سوال کیا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم خود بخود بن گئے؟ اللہ سوال کرتا ہے، کیا تم خود بخود بن گئے، یعنی کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئے؟ تم نہیں ہوئے۔ دوسرا سوال کیا اللہ نے 27ویں پارے کے اندر، ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ تو ہم تو تھے ہی نہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہ ہم خود بخود بنے، نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، سورہ طور کے اندر اللہ نے یہ سارے سوال کھڑے کیے ہیں۔ ان میں یہ بہت بڑا سوال ہے، اللہ نے مسلمانوں کو نہیں پوچھا، پوری انسانیت سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا تم خود بخود بن گئے ہو یا تم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ اگر تم خود بخود بن گئے ہو تو تم آزاد ہو، تمہاری کوئی پکڑ پکڑ کرنے والا نہیں، تمہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے تو بھی تم آزاد ہو، تمہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں اور تمہاری کوئی باس پرس کرنے والا نہیں، تم آزاد ہو۔ لیکن نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا، نہ ہم خود بخود بنے، ایک پالنہار نے ہم کو پیدا کیا، تو میرے بھائیو ہم آزاد نہیں ہوئے زمین پر۔ ہم اپنی مرضیات والی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم ویسی ہی زندگی کے پابند ہوں گے جس زندگی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ جیسی زندگی لے کر آئے، اسی کے مطابق، اسی طرز کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ آپ نے 11 سنسار چلائے ہیں، 11 سنسار، حضرت خدیجہ سے لے کر کے آپ نے اخیر تک کبھی اپنے خاندان میں بھی نکاح کیا، کبھی خاندان سے باہر بھی کیا، کبھی آپ نے مالدار گھرانے کے اندر بھی کیا حضرت خدیجہ، اور آپ نے غریب گھرانے کے اندر جیسے حضرت جویریہ، ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہوا۔ 11 سنسار چلا کر کے آپ نے پیغام دیا امت کو کہ یہ اتنا بڑا عظیم مسئلہ ہے کہ تم یہ اپنی سنسار والی زندگی کس طریقے سے گزارو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عورت کو کھیتی کہا ہے، کھیتی کہا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ طلباء اور علماء جانتے ہیں کہ سکے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کی تفسیر وہ تو معلوم ہو جائے گی اور اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسان اپنے کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد وہ گھر آ کر کے سو نہیں جاتا۔ کسان جب بیج ڈالتا ہے تو اس کھیتی کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کھیتی کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ کھیتی کو کھاد کی ضرورت ہے تو کھاد ڈالتا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے کھیتی کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی ڈالتا ہے۔ کبھی کسان محسوس کرتا ہے کہ میری کھیتی کے اندر ایسی جھاڑیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جن جھاڑیوں سے میری کھیتی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ان جھاڑیوں کو باہر نکالتا ہے۔ ایک کھیتی کو لہلہاتی دیکھنے کے لیے اور ایک فصل کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ماہر کسان اور ایک ہوشیار کسان اپنی تمام تر کوشش کے ساتھ اپنی کھیتی کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے۔ عورت کی بھی جب ہم نے اس سے نکاح کیا، اللہ نے فرمایا یہ کھیتی ہے، اب اس کی تمام تر ضرورت
ایک کسان جس طرح اپنی کھیتی کے اندر دیکھتا ہے، اسی طرح ایک شوہر کو بھی اپنی اس کھیتی کو لہلہاتا ہوا دیکھنے کے لیے اور اپنے سنسار کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی ضرورتوں پر توجہ دینی پڑے گی۔ کیسی ضرورت؟ جو شریعت نے ضرورت ایک شوہر کے ذمہ لاگو کی ہیں اور شریعت کے ذمہ واجب حقوق کیے ہیں، ان تمام واجب حقوق کو اگر دیکھ کر کے اپنے گھر کے اندر محبت کی ضرورت پڑی تو محبت کی طرف متوجہ ہوا، اپنے گھر کے اندر اگر خرچے کی ضرورت پڑی تو خرچے کی طرف متوجہ ہوا، اپنے گھر کے اندر اگر بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت پڑی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ساری کھیتی کی ضرورتیں ہیں۔ جب ان ضرورتوں کی طرف ایک باکمال اور ایک ہوشیار شوہر متوجہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھیتی کو بہترین کامیابی کے ساتھ موت تک چلائے گا۔ دیکھو، اتار چڑھاؤ کبھی آ جاتے ہیں، اللہ کے حبیب کے گھران میں بھی کبھی دیکھنے ملا۔ صحابہ اکرام کے واقعات آپ دیکھو، حیات الصحابہ کتنی بہترین کتاب ہے، مسجدوں کے اندر پڑھی رہتی ہے، کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ صحابہ اکرام کے عجیب و غریب واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے، ان کی زندگیاں ان کے اندر سیو کی گئی ہیں، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں، ہمیں توفیق ہی نہیں کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ان کے گھرانوں کے اندر بھی کبھی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن اللہ کے حبیب نے بہترین اصول اور بہترین نظام بتایا امت کو کہ جس کی وجہ سے کبھی بھی ایک چلتا ہوا سنسار ٹوٹ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اکثر نتیجے اس وقت خراب ہوتے ہیں جب معاملات عورتوں کے حوالے جاتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ کتنا بڑا جلیل القدر آدمی ہے، ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ایوب انصاری وہ آدمی ہے کہ ہمارا نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتا ہے تو سب سے پہلا مقام آپ کا حضرت ابو ایوب کے گھر ہوتا ہے، اور آپ کی اونٹنی آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اور سب سے پہلا شرف اگر کسی کو حاصل ہوتا ہے مہمان نوازی کا تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ جب آپ نے دیکھا سالم بن عبداللہ کو کہ ایک موقع کے اوپر ان کے گھر میں کچھ ہرے کلر کے پردے لٹکائے ہوئے تھے، شادی کا ہی موقع تھا، اب حضرت ابو ایوب کو دعوت ملی کہ آپ میرے لڑکی کے ولیمہ کے اندر تشریف لانا۔ حضرت ابو ایوب تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ دیواروں کے اوپر منقش اور ڈیزائن کیے ہوئے پردے لٹک رہے ہیں۔ ابو ایوب نے دیکھا، سالم بن عبداللہ کو بلایا، مجمع کے اندر تھے، ان کو بلایا کہ ذرا یہ سب کیا ہے؟ سالم بن عبداللہ نے کہا کہ چھوڑو ابو ایوب، اصل میں یہ گھر کی عورتوں نے کیا ہے، یہ جتنا بھی تم کو نقش و نگار نظر آ رہا ہے، سجاوٹ نظر آ رہی ہے، کہ گھر کی عورتوں نے کیا ہے۔ اچھا، سالم بن عبداللہ کے گھر کی عورتوں نے یعنی تیری بیٹیوں نے، تیری بیوی نے، تیری بہنوں نے؟ کہا یہ تیرے گھر کیسے ہوا؟ کہا کہ بات کو چھوڑو، عورتیں ہمارے اوپر غالب آ گئی، عورتیں ہم پر غالب آ گئی۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ سالم، ارے تم ہے تیری ذات کے اوپر، مجھے تو خطرہ اوروں سے تھا کہ اوروں کی عورتیں ان کے اوپر غالب آ جائیں گی، اور اوروں کی عورتیں اپنے شوہروں کو اپنی بات منوائیں گی، لیکن سالم بن عبداللہ کے گھر کی عورتیں اگر سالم کے اوپر غالب آ جائیں تو اس امت کا کیا بنے گا، اس امت کی کیا حالت ہونے والی ہے؟ اور یہ امت تمہارے گھر کے اندر آ کر جب یہ سب کام دیکھیں گی تو یہ امت تمہارے گھر سے کون سا سبق پڑھ کے جائے گی؟ اور یہاں آنے والی عورتیں، یہاں تمہاری عورتوں کی یہ سب باتیں کام دیکھ کر کے وہ کیا عبرت حاصل کریں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہ میں تمہارے گھر کے اندر داخل ہوں گا، نہ میں تمہارا کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ان کے گھر کے اندر قدم تک نہیں رکھا، آپ نے ان کے گھر کے اندر ان کے لڑکے کے ولیمہ میں ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔
اہم امور کے اندر جس وقت امت کے امور عورتوں کے ہاتھ میں جاتے ہیں میرے بھائیو امت کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، اور بیچارے مرد بھی اپنے پسینے کی کمائیاں رات دن ایک کر کے نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ بیماری دیکھتے ہیں، جیسی بھی ان کی حالت ہو، ایک دن کی چھٹی نہیں ہوتی، کبھی ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن جو کچھ مجبوری ہو ساری مجبوریوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کہ وہ حلال کمائی کر کے گھر میں لائے۔ وہی حلال کی کمائی جس وقت عورتوں کے قبضے میں پہنچتی ہیں میرے بھائیو، یہی آپ کی پسینوں کی کمائیوں سے ہر قسم کے رسم اور رواج جنم لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تم ظالموں کی رسموں کی طرف کبھی بھی مائل نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو رہتے دنیا کے اندر بھی سزا دے گا اور آخرت کے اندر بھی سزا دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت کی پریشانیاں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے حالات دیکھو، دنیا کے اندر آنے والی مصیبتوں کو دیکھو، دنیا کے اندر آنے والی بڑی بڑی بیماریوں کو دیکھو، دنیا کے اندر امت مسلمہ پر آنے والے بڑے بڑے چیلنجز جو یہود و نصارہ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ یہ کون سے حالات ہیں؟ یہ بہت بڑے دجالی زمانے کا سامنا ہم لوگ کر رہے ہیں، اور دجال کی پوری ٹیم تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور دجال کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور دجال کو بلانے کے لیے ایسے الفاظ آج بھی اسرائیل کے اندر بولے جا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں انہی کی رسموں کی طرف یہ امت جا رہی ہے۔ یاد رکھو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر خالق کو ناراض کیا گیا اللہ تعالیٰ ہمارے سنسار سے ساری برکتوں کو ختم کر دے گا۔ برکتیں کیوں نہیں ہوئی؟ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں کہیں خوشی نظر نہیں آتی، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر کے اندر جھگڑتے ہی رہتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر خوشیوں کے موقع پر ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت بڑا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائیو جس گھر سے برکتیں ختم ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے کام کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم کچھ تو سمجھیں، اللہ نے ایک شوہر کو، ایک مرد کو ایک مقام دیا ہے، ایک بہترین منصب دیا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اس کے گھر کو ایک رعیت سمجھ کر کے اور اپنا اہل اور پریوار سمجھ کر کے ان کو کس طریقے سے نظام کے ساتھ چلانا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ آپ نے نام سنا ہوگا، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اچھلتے کودتے ہمارے نبی کے پاس آئے، بڑے خوش تھے، آپ مسجد نبوی کے اندر تھے۔ مغیرہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری منگنی ہو گئی۔ کہا اچھا تیری منگنی ہو گئی، کہاں ہوئی؟ تو کہا قبیلہ انصار میں۔ آپ نے فرمایا تو نے اس لڑکی کو دیکھا؟ اب عرب کے اندر اس زمانے میں لڑکی لڑکے کو لے کے اور لڑکا لڑکی کو لے کے بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا عیب تھا۔ ایسے دور کے اندر ہمارا نبی مغیرہ کو پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا؟ مغیرہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے میں دیکھ سکتا ہوں جبکہ عرب کے اندر یہ رسم ہی نہیں، اور اگر میں دیکھنے کے لیے گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ مغیرہ اس کو دیکھ لو، دیکھ لو۔ وہ ہٹ نہیں رہے تھے، مغیرہ کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کہہ رہا ہوں دیکھ لو۔ مغیرہ ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے گئے کہ عرب کا تو کوئی دستور نہیں، میں لڑکی کو وہ اس کے ماں باپ کو جا کر کیا کہوں گا۔ مغیرہ ایک مرتبہ تو چلے گئے، دروازے تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو لڑکی کا باپ باہر آیا۔ کہا کہ مغیرہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں لڑکی کو دیکھنا ہے۔ تو وہ تو تعجب کرنے لگے، اپنی بیوی کو بلایا گھر سے کہ ادھر آؤ، کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکی کی ماں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے؟ کہا کہ لڑکی دیکھنے آیا۔ ہاں لڑکی کو دیکھنے آئے ہو تم؟ تعجب کی نظر سے دونوں دیکھنے لگے، لڑکی اندر کی گھر میں۔ مغیرہ نے کہا کہ میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آیا۔ لڑکی نے جب یہ بات سنی تو لڑکی نے اپنی ماں کا ہاتھ اندر کھینچا، کھینچ کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے اس کو کس نے بھیجا، یہ کس کی طرف سے آیا ہے، اس کی بات تو سنو۔
اگر اس کو اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے تو عرب کی رسم جائے جہنم کے اندر اور عرب کی رسم جائے آگ کے اندر. جب اللہ کے حبیب نے اس کو بھیجا ہے تو میں تیار ہوں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر یہ نظر کر لے. اللہ کے حبیب کی تعلیم لے کر آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مغیرہ سنسار کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک یک نظر تم اس پر ڈال دو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ میں اس کے ساتھ محبت کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. آج کتنے ہی لڑکوں کتنے واقعات میں ہمارے کتنے بڑے وڈیل جیسے لوگ بھی ہیں, وہ بھی ایسے صلح کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض کو قبول کیا ہے تو وہ کام کرتے ہیں. کتنے لڑکوں کو میں نے کچھ سنا کہتے ہوئے, کتنی جوان بیٹیوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمارے ماں باپ نے زبردستی رشتہ کیا تھا. اب یہ رشتہ کبھی چلا ہی نہیں. دونوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بولنا پسند نہیں کر رہے, ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ جب بیٹے جوان ہو جائے, بیٹیاں جوان ہو جائے تو کم سے کم ان کی بھی تو رائے لی جائے, زبردستی ان کے اوپر نہ تھوپ دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو دنیا سے اٹھ جائیں, ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں اور پھر بعد میں ان کا یہ یہاں دنیا کے اندر چلنے والا سنسار نرک نہ بن جائے. یہ شریعت کی بہت بڑی تعلیم ہے. قرآن کے اندر آپ دیکھو ماں باپ کا رشتہ بہت مبارک رشتہ ہے, لیکن اس رشتے کے لیے قرآن کے اندر چند ہی آیات ملیں گی. نماز کے حق میں چند آیتیں ملیں گی, حج کے بارے میں چند آیتیں ملیں گی, اور بھی دوسرے شریعت کے احکام ہیں, ان احکام کے بارے میں چند آیتیں اور چند مسائل ملیں گے. لیکن میرے بھائیوں, میاں بیوی کے سنسار کو چلانے کے لیے آپ کو پوری صورتیں ملیں گی. سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہیں, سورہ طلاق تک آپ چلے جاؤ, کہیں نہ کہیں اس سنسار کو برقرار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نظام بتایا اور بہترین قوانین بتائے. آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, ابھی شادی ہوئی 5-6 مہینے ہوئے, جھگڑا ہو گئے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم اسی برادری میں رہ رہے ہیں, ہم کوئی باہر سے تو آئے ہوئے نہیں, ہم سب اونچ نیچ دیکھ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مستورات چھوٹی بات کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لڑکوں کی بھی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں, لڑکیوں کی زندگیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. قرآن نے میاں اور بیوی کے حق میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک لباس ہوتا ہے, لباس اور بدن, ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے؟ بھائی بدن ننگا ہے اور اسی سے لباس ٹچ ہے. لباس اور بدن کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی, میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو اس لباس کے درمیان, جو بدن اور لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں, اس طریقے سے ان دونوں کی زندگیوں کے درمیان کسی کی دخل گیری بھی نہیں چلے گی. اللہ نے تمام کی دخل گیری کو مٹا دیا. میاں اور بیوی آپس میں محبت سے رہیں, اپنی مرضی کے ساتھ رہیں. اب کبھی ماں ہوتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو چڑھا دیتی, اور کبھی تو لڑکا ہے تو لڑکے کو اس کی بہنیں چڑھا دیتی. اب لڑکا بھی شادی سے پہلے نا 4-5 مہینے تو ان کو اصول پڑھنے چاہیے, ایک نظام ہونا چاہیے. اتنی بڑی مبارک زندگی جب لے کر چل رہے ہیں, نماز تو نماز کے لیے تو مکتب سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے, نماز کس طرح پڑھیں گے. روزوں کے لیے ڈھیر سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر. حج کی سیزن آتی ہے, الگ الگ جگہ پر کیمپ ہوتے ہیں, حج کے کیمپ ہوتے ہیں, اور کیمپوں کے اندر ایک سے ایک باریک مسائل اور حج کے ارکان کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے. زندگی میں ایک بار قربانی کے مسائل, جب قربانی آتی ہیں کھول کر مسائل سامنے آتے ہیں. اور رمضان کے اندر رمضان کے متعلق
ہر مسجد کے اندر کھول کر بات بیان کی جاتی ہیں، عبادتیں ہیں یہ سب، لیکن اتنی بڑی زندگی کے لیے نہ لڑکے کو کچھ سکھایا جاتا ہے نہ لڑکی کو کچھ سکھایا جاتا ہے۔ جب دونوں میرے بھائیوں اس سے ناواقف ہوتے ہیں، اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، اور عورتوں میں روٹ جانا جلدی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ویوہار کے اندر بھی کبھی تو ایسی روٹ جاتی ہیں کہ آدھے تولے سونے کے بدلے میں بھی کسی کی بیٹی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے واقعات میں بھی ہم گئے۔ آدھا تولا وہ کیا ہے دنیا کی چیز، اور یہ کتنا بڑا سنسار ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی لڑکی تھی دردا، ان کو ابو دردا کیوں کہتے ہیں؟ ابو کے معنی ابا، اور دردا ان کی لڑکی کا نام ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ابو دردا۔ دردا کا پیغام کہاں سے آیا؟ یزید بن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا یزید، جو بہت بڑا پولیٹکس آدمی تھا اور پولیٹیشنز کے اندر بہت بڑا ایک بلند ستارہ تھا اس زمانے میں۔ امام حسین کا واقعہ ہوا تو یہ سبھی مشہور تھے اس واقعہ کے اندر۔ یزید کا پیغام آیا جاؤ جلال کے ساتھ حضرت ابو درداء کے طرف۔ حضرت ابو درداء نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے؟ کہا کہ ہم یزید بن معاویہ کے پاس سے آئے، آپ کی لڑکی درداء ہے، اس کے ساتھ پیغام لے کر آئے۔ تو حضرت ابو درداء نے ایسا نہیں کہا کہ ایک کام کرو ہفتے کے بعد آؤ، 15 دن کے بعد آؤ۔ آپ نے کہا کہ یزید تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے گھر کے اندر پیسوں کی کھنک ہے، درہم دینار کی چمک ہے، اور حشم قدم خادم ہے، نوکر ہیں، نوکرانیاں ہیں۔ میری بیٹی کو میں نے میرے حبیب کا جو دین سکھایا ہے اس دین کی گارنٹی یزید کے گھر کے اندر نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، آپ یزید کو کہہ دو کہ تم کسی دوسری کو تلاش کر لو، ابو درداء کا بالکل ارادہ تمہارے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس کا ایک مزدور آدمی ابو درداء کے گھر پیغام بھیجتا ہے تو آپ نے اس کو منظور کر لیا، رشتہ منظور ہو گیا، اور حضرت ابو درداء نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، لوگ کہنے لگے کہ یزید اتنا بڑا آدمی، امیر معاویہ کا لڑکا، اور یزید پورے عرب کنٹریز کے اندر، پورے عرب ملکوں کے اندر ایک بلند ستارہ ہے، اور ابو درداء نے اپنی بیٹی اب یزید کو نہیں دی۔ شور ہو گیا تو یزید خود آیا، یزید کہنے لگا کہ ابو درداء ہم سے ناراض ہو، آپ نے ایک غریب لڑکے کو اپنی لڑکی دے دی، ہمارے اندر کوئی نقص نظر آیا؟ کہاں بالکل بہت نقص نظر آیا کہ تیرے گھر کے اندر اگر میری بیٹی آتی تو میں نے جو دین میری بیٹی کو سکھایا اس کا دین ضائع ہو جاتا، اور تمہاری عورتیں پورا دن نفروں کے اندر رہنے والی، تمہارے گھرانے کی خاندان کی عورتیں ہر وقت زیورات پہننے والی اور ہر وقت نفیس لباس پہننے والی، ہمارے مزدور گھر کی لڑکی جو ایک دین سیکھ کر کے تمہارے گھر آئے گی تو وہ دنیا دار بن جائے گی، دنیا پرست بن جائے گی۔ آج ہماری عورتیں کبھی تو چھوٹے چھوٹے زیور کے اوپر اپنا دل دے دیتی، زیور کیا چیز ہے کہ زیور کے پیچھے اپنا پورا دل دے دیتی ہیں اور کسی کے رشتے کو قربان کر دیتی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ دنیا پرستی۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا یزید میں رہتی دنیا کو سبق دینا چاہتا ہوں، اور میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں اپنی بیٹیوں کا ہاتھ انہی گھرانوں کے اندر تھماؤ جن گھرانوں کے اندر تمہاری بیٹی کا دین محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور لڑکوں کو بھی آپ نے فرمایا کہ لڑکوں کو یہ کہا کہ تم ہمیشہ اپنی خاندان کی لڑکیوں کو پسند کرو کہ جس خاندان کے اندر اپنی بیٹیوں کو دین دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد زبان ہو، بد کردار ہو، اس کے پاس اخلاق نہ ہو، اور وہ تمہارے گھر کے اندر آ جائے اور تمہارے گھرانے کی عورتوں کو بھی برباد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس میں میرے بھائیوں بہت سمجھداری کی ضرورت ہے، بہت سمجھداری کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں
کبھی تو کورٹ میں جاتے ہیں تو شرم آتی ہے. جوان بیٹیاں جو اوپر منزلے سے نیچے آتی ہیں، ایک وکیل آگے جا رہا ہے، اس وکیل کے پیچھے پورا ٹولا جاتا ہے. غیر مسلم کبھی ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پورا ٹولا جا رہا ہے. اور ایسی بھولی والی بچیاں جنہیں کچھ سائن کرتے بھی نہ آتا ہو، جنہیں لوگ کیا ہے اس کی سمجھداری نہ ہو، اور اس کو کورٹ کی سیڑھی چڑھا دی جائے، میرے بھائیوں کو اس کی زندگی کے اندر یہ بربادی ہوگی. اور عورتوں کے اندر تو یہ پوری طاقت ہوتی ہے اس پہ کورٹ میں، سیدھے کورٹ میں. تو اس سے معاشرہ بدنام ہوتا ہے. کتنی کاسٹ یہاں پر رہ رہی ہیں، ان کاسٹ کے اندر ایک لڑکی کا بھی جھگڑا آج تک ان کا مقدمہ کورٹ کے اندر نہیں پہنچا. ان کے سماج کے سمجھداروں نے ہی اس مقدمہ کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیا، خود اپنی سمجھداری سے اس کو حل کر دیا. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی محنت کرنے والے بہت ہیں، علماء ہیں، دوسرے سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اسی طریقے سے معمر لوگ ہیں. ہر قسم کی محنتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی. لیکن جتنی محنت کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اتنے نئے مقدمات اور وہاں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے میرے بھائیو یہ ایک قسم کی ذلتی سمجھو یا ہمارے لیے ایک قسم کی آر سمجھو. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جب اپنے لڑکا یا لڑکی کا نکاح کریں تو کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے اس لائن کی تربیت کرنی چاہیے. سمجھدار ماں باپ ہوں گے، پڑھے لکھے، وہ ضرور، اس لیے کہ ماں باپ نے تو بڑا سنسار چلایا ہے، کئی سالوں سے وہ سنسار چلا کے آ رہے ہیں. انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اتار چڑھاؤ کیسے آتے ہیں اور کس طریقے سے مسئلہ کو حل کیا جاتا ہے. ان کو ایک صلاحیت پیدا ہو گئی اور ان کو سنسار چلا کے آنا آ گیا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے تاکہ ہماری اولاد ضائع نہ ہو جائیں، ہماری بچیاں ضائع نہ ہو جائے، ہمارے لڑکے ضائع نہ ہو جائے. یہ 2-3 باتیں کہنے کے قابل بھی آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے لیے